الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال تعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى في موضع آخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہیں جو ہم تمام کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق بہت ساری آیات میں مومنین کو خطاب فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امتین، کہ تم جو ہے بہترین امت ہو، خیر امت ہو۔ کس وجہ سے؟ اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتی ہو اور بری باتوں سے روکتی ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اور ایک جگہ پارے 30 میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان جو ہے خسارے میں ہے۔ اللہ نے قسم کھائی کس کی؟ زمانے کی، عصر کی قسم کھائی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ چند احباب ہیں جو اس خسارے سے، نقصان سے بچ سکتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پوری انسانیت میں مگر وہ لوگ نقصان اٹھانے والے نہیں جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا، ایک اللہ پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اعمال صالحہ، اچھے اعمال کرتے رہے۔ آگے ارشاد فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کے اوپر ڈٹے رہے، حق کے اوپر لوگوں کو ثابت قدمی کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ اور جب انسان جو ہے اعمال صالحہ کرتا ہے اور حق کے اوپر چلتا ہے تو بسا اوقات اس کی زندگی میں اس کو مصیبتیں آتی ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں آتی ہیں جس پر صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو حق پر چلتے رہے اور لوگوں کو صبر کے اوپر قائم رہنے کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، یہ چند افراد ایسے ہیں جو نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، امر بالمعروف کہتے کس کو ہیں؟ معروف کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا، ہر وہ چیز جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو معروف کہتے ہیں، اچھی چیز کہتے ہیں۔
اس کے اندر تمام نیکیوں کے کام شامل ہو گئے، اس کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر عبادتیں، تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی کہ ہر وہ کام جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہو، اللہ راضی ہوتا ہو، اس کام کو معروف کہا جائے گا، یعنی بھلی باتوں کا حکم کرنا۔ اور نہیں عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ منکر کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے برے کاموں سے روکے۔ ہر برائی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس کے کرنے سے انسانوں کو روکا گیا ہے، جیسے کہ حرام چیزیں ہیں، حرام کام ہیں، جیسے کہ کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری جو چیزیں ہیں، ہر قسم کی برائی اس میں آ گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک بڑی عظیم الشان چیز ہے، اور جب تک قوم میں، سماج میں، برادری میں، خاندان میں، لوگوں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی بھلی باتوں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ جو صفت ہے انسانوں کے اندر رہتی رہے گی، اس وقت تک معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ بگاڑ ختم ہوتا رہے گا، اور دین کے اندر جو آج نئی نئی باتیں اور نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اور لوگ جیسے اپنے ذہنوں سے سمجھ رہے ہیں اس کو دین میں داخل کر رہے ہیں، جب تک یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رہے گا، یہ تمام چیزیں کے جو راستے ہیں برائی کے وہ بند ہوتے چلے جائیں گے۔ اور خاص طور سے ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو دین کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے زندگیوں میں جو ہے ارتداد آ رہا ہے، دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر ان احباب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہنچایا جائے تو اس کے ذریعے سے بہت سارے ہمارے مسلمان ارتداد سے بچ سکتے ہیں، اور بہت سارے جو باطل فتنے آ رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کرنے کی وجہ سے ان کے راستے بند ہو سکتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن میں اور دیگر آیتوں پر روشنی ڈالتے ہیں تو امر بالمعروف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی کے کاموں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور خیر کے کام میں لپکتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام کرنے والے وہ ہیں جو صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے، ہر زمانے میں ایسی جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، جو لوگوں کو نیکی کے راستے کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو راہ نجات کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ ہر زمانے میں ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، خود رب کریم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تورات اور انجیل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف کن الفاظ سے بیان کی گئی ہے؟ یہی الفاظ تھے کہ جو آخری رسول ہوں گے، جو محمد ہوں گے، عرب میں آئیں گے، ان کی ایک خاص صفت یہ ہوگی کہ یأمرہم بالمعروف، وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ امر بالمعروف کی تعریف صرف قرآن میں نہیں ہے، اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں ان کے اندر بھی امر بالمعروف کا ایک خاص تذکرہ کیا گیا ہے، اور خاص طور سے اس امت کی جو فضیلت اور جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ ایک صفت کے بنیاد پر ہے۔ وہ صفت یہ ہے کہ ہمارے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہم چھوڑ دیں گے تو خیر امت سے ہم نکل جائیں گے۔ اللہ نے خیر امت کہا، اتنی امتیں آئی ہیں، ان میں سے کسی امت کو خیر امت کا تذکرہ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا، لیکن قرآن میں یہاں اس امت کو خیر امت کہا، لیکن شرط یہ رکھی کہ خیر امت اسی وقت ہوگے جب کہ یہ جو فریضہ ہے اس فریضے کو اپنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس کو اپنی زندگی میں لازمی طور پر عمل کیا جائے، تبھی جا کر ہم خیر امت کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے احادیث کے اندر بھی بے شمار احادیث ہم کو ملتی ہیں کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دلائی ہے اس عمل کی طرف۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک بہت مشہور صحابی ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا تو تم امر بالمعروف یعنی بھلی باتوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ پھر تیار ہو جاؤ کہ تم اللہ کا عذاب تم پر اترے گا، اور اس موقع پر تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ سے دعائیں مانگو گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تمہاری بات کو نہیں سنے گا اور تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا یہ احادیث یہ بتاتی ہیں کہ یہ فریضہ اتنا اہم ہے کہ اگر اس کو پوری امت چھوڑ دے گی تو اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے گی۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، ایک جامع ترین حدیث ارشاد فرمائی ہے، جس کے راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم يستطع فبلسانی فإن لم يستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھ لے، کسی ظلم کو دیکھ لے، کسی غلط کام کو دیکھ لے، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو فوراً اس کے اوپر ہاتھ سے تم کارروائی کرو اور اس کو روک دو۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے فبلسانی، تو اپنی زبان سے روکو، اپنی زبان سے الفاظ کہہ کر یہ کہو کہ تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے اور یہ برائی ہے، یہ ناانصافی ہے، تو اپنی زبان سے آواز کو بلند کرو۔ اور اگر زبان سے آواز بلند کرنے کی بھی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو فبقلبی، ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے دل سے برا جانو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، کمزور ترین یہ درجہ ہے۔ معزز سامعین، احادیث اور قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک بہت اہم فریضہ ہے، اور اس کے متعلق بہت سارے احادیث کے اندر بہت ساری احادیث آپ کو ملیں گی۔ معزز سامعین، میرا ایک سوال ہے، کیا ہم بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ضروری سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو کیا اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ جواب اگر نفی میں آ رہا ہے تو مجھے اور آپ کو سوچ کر اور مل کر بیٹھ کر اس دعوتی فریضے کے لیے ہم کو جو ہے سنجیدگی کے ساتھ ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر آپ پڑھ لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہی کام کیا کہ آپ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے اور صحیح راستہ بتاتے تھے، لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور وقتاً فوقتاً جیسے بھی موقع ملتا اللہ کے پیغام کو پہنچاتے اور اپنے لوگوں کے پاس بھی پہنچاتے، غیروں کے پاس بھی پہنچاتے، اور یہی کام کو صحابہ نے کیا، اور اس کے بعد تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، اور اس کے بعد یہ کام چلتا آ رہا ہے اس لیے کہ ایک اہم اور بنیادی ضروری چیز ہے۔ امت جب تک اس کو کرتے رہے گی، معاشرے کے اندر کی برائیاں انشاءاللہ ختم ہوتے رہے گی، لیکن جب معاشرے کے اندر اس دعوتی کام سے جو ہے سستی برتی گئی، کاہلی برتی گئی اور لوگ اس سے دور ہوتے گئے، برائیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جنم لے رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں کہ مولانا کیا کرے، ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں لیکن برائیوں میں چلے گئے ہیں، ہمارے بچے چھوٹے ہیں لیکن ہم جب ان کو کہتے ہیں تو آتے نہیں ہیں، مسجدوں کو نہیں آتے ہیں، اور جہاں بھی دین کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، یا اولیاء کے خانقاہ میں نہیں آتے ہیں، نیک کاموں میں نہیں آگے آتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس دعوتی فریضے کو جو بہت اہم فریضہ ہے اس کو ترک کر دیا، یا ہم کر رہے ہیں تو اس مقدار میں اور اس اعلیٰ سطح پر نہیں کر رہے ہیں جس سطح پر ہم کو کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر تباہیاں بڑھتی چلی آ رہی ہے، ارتداد کا ایک بڑا فتنہ اور سیلاب امڑتا ہوا آ رہا ہے، جس سے ہمارے معاشرے کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہماری جو نسلیں ہیں، ہماری جو اولاد ہیں، ان کو دین سے دور کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بزرگان محترم، ایسے مواقع میں میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے، نبی کی سیرت یہ کہتی ہے، آپ کے حدیث یہ کہتی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی جتنی طاقت ہے، طاقت کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی ایک جماعت کا کام ہے، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ معزز سامعین، بسا اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ مولانا ہم کیا کریں، ہم بتاتے ہیں لیکن سامنے والے مانتے نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو روکتے ہیں لیکن بچے رکتے نہیں ہیں، ہم ان کو زبان سے کہتے ہیں لیکن وہ رکتے نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ دیکھیے، آپ کو بار بار کہنا ہے،
یہ نہیں کہ آپ نے ایک بار کہہ دیا خاموش ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ آپ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، باریکی کو سمجھتے ہوئے، سامنے والے کی طبیعت کو جانتے ہوئے، موقع شناس ہوتے ہوئے ہم اس کو بار بار نرمی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ اس کو الگ سے بلا کر بھی، کبھی اس کے گھر میں جا کر بھی، کبھی اس کے دوست احباب کے ساتھ جا کر بھی ہم اس کو بار بار روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم ہماری ذمہ داری کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، 10 15 20 100 مرتبہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بات آ جائے اور یہ سوچے گا کہ سامنے والا مجھے آ کر نرمی کے ساتھ کہہ رہا ہے، بھلائی کی بات کہہ رہا ہے، چلو میں اس پر عمل کر لوں گا تو کیا ہوگا۔ یہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم بار بار اس کو روکتے رہے، ٹوکتے رہے۔ ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی جس کی عمر تقریباً 30-35 سال تھی۔ اس نے یہ کہا کہ مولانا ہمارے گھر کا ماحول تو بالکل خراب ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بچیاں بھی ہیں تو بات نہیں مانتی ہیں، صبح ہوتی ہی ہمارے گھر میں جو ہے ٹی وی آن ہو جاتا ہے، سیریل چلتا ہے، فلمیں چلتی ہیں، گانے ہوتے ہیں، ناچ ہوتا ہے۔ میں ان کو کہتے کہتے تھک چکا ہوں لیکن وہ میری بات نہیں مانتے، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا کہ دیکھو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے اپنی اولاد کو صحیح بنانے کے لیے شروع سے فکر کی؟ اگر نہیں کی ہے تو اب جب کر رہے ہیں اس کے اندر کم ہمت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو ہمیشہ اس کے پیچھے مستقل لگنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 28 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے۔ اب یہاں پر اگر باریکی سے قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے اولاد کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ساتھ میں رہنے والوں کی ہم فکر ایسے کریں جیسا کہ اگر ہمارے گھر کے سامنے میدان میں ایک بڑی آگ لگا دی گئی ہے اور اس کے جو انگارے ہیں وہ بہت اونچے اڑ رہے ہیں اور آگ جو ہے بلند ہو رہی ہے اور بچے نادانی میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کے اندر ہم کو جانا ہے، اس کے اندر جا کر ہم کھیلیں گے۔ آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ آگ ہے جو اس کے اندر جاتا ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تم مت جاؤ۔ تو آپ ذرا بتائیے کہ اگر بچہ کہنے سے نہ مانے تو کیا آپ صرف کہنے کے اوپر انحصار کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا دوری سے کہتے ہیں کہ بیٹا نہ جاؤ، یہ آگ میں جاؤ گے تو تم کو نقصان ہوگا؟ دنیا کے کوئی بھی ماں باپ صرف زبان کے استعمال سے خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ بچہ نادانی میں بھی آگ کے قریب جائے گا تو اس کو زبردستی پکڑ کر مار کر لے کر آئیں گے، اور جب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، جب تک وہ چین کے سانس نہیں لیں گے، جب تک کہ بچہ اس آگ سے بچ نہ جائے۔ یہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ جیسے ہم دنیا کی آگ سے اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، یہی فکر مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو آخرت کی اور جہنم کی جو آگ ہے، جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہے، اس کے بچانے کے لیے جیسے ہم دنیا کی آگ میں بچوں کو جانے سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بزرگان محترم، آج حالات بہت خراب چل رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے ایک فتنوں کا سیلاب آ رہا ہے، اور خاص طور سے مسلم معاشرے کے اندر آئے دن بے دینی پھیلتی جا رہی ہے، اور آئے دن جو ہماری تہذیب ہے اس تہذیب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور خاص طور سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ہم اس دعوتی فریضے کو اپنائیں اور خود بھی عمل کریں، اور خاص طور سے والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں اور ان کو صحیح تعلیم دے اور صحیح طریقے پر لے کر چلنے کی کوشش کرے، اور شروع ہی سے یہ بتائے کہ بچہ دیکھو اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، مسجد کے ماحول میں رہو، اور اولیاء کرام کے ساتھ رہو، علماء کے ساتھ رہو، حفاظ کے ساتھ رہو، اور اچھے بچوں کے ساتھ رہو۔ اگر آپ اس کی فکر کریں گے اور بار بار ان کو بتاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو جو ہے رائیگاں جانے نہیں دے گا اور بیکار جانے نہیں دے گا۔ معزز سامعین، معاشرے کے اندر ہم جب زندگی گزار رہے ہیں تو معاشرے کے اندر اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں چل رہا ہے، یہ سلسلہ تو شروع ہی سے چل رہا ہے۔ ہمارے جو باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام انہی کے زمانے سے چل رہا ہے۔ ایک طرف اچھے ہیں تو ایک طرف برے بھی ہیں۔ ایسے معاشرے میں
اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ ہمارے کہنے سے وہ شخص جو ہے باز نہیں آتا، وہ گناہ کے کام کرتا ہے، برائی کے کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے یا اس قسم کی اور برائی کرتا ہے، میں اس کو بار بار بول کے تھک گیا ہوں، کیوں میں بولوں، میں ایسا ہی چھوڑ دوں گا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ جب نافرمان قوم پر اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو عذاب صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچتا ہے بلکہ ان کے ساتھ جو اچھے بندے ہوتے ہیں اللہ کا عذاب ان پر بھی آ گرتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے کے اندر جو انسان جی رہا ہے اس کی مثال اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایسی ہے جیسے کہ ایک جہاز ہے جو پانی میں چل رہا ہے، سمندر میں چل رہا ہے، اور اس کے منزلیں ہیں، نیچے بھی ایک منزل ہے، اوپر ایک منزل ہے، اوپر ایک منزل ہے، اور قرآن اندازی کے ذریعے سے بعض لوگ جہاز کے نچلے حصے میں ہیں، بعض اس کے اوپر حصے میں ہیں، بعض بالکل اوپر حصے میں ہیں۔ جب نیچے والے لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں اور پانی لے جاتے ہیں، لیکن نیچے والے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم بار بار اوپر کیوں جائیں اور بار بار اوپر کے لوگوں کو ڈسٹرب کیوں کریں، ان کو کیوں ہم پریشان کریں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم جہاز کے نچلے حصے میں ایک سوراخ کر لیں گے، یہیں سے پانی حاصل کر لیں گے، اس طریقے سے ہم کو اوپر جانے کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اوپر والوں کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ کر وہ ایک سوراخ کر لیں اور اوپر والے ان کو نہ روکے اور اوپر درجے والے بھی ان کو نہ سمجھائے اور ان کو ان کی اسی حالت پر چھوڑ دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ نیچے والے بھی ہلاک ہوں گے، اوپر والے بھی ہلاک ہوں گے۔ یہ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے، یہاں اچھے بھی ہیں، یہاں برے بھی ہیں، یہاں اللہ کو مان کے چلنے والے بھی ہیں، اللہ کا نافرمانی کر کے چلنے والے بھی ہیں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنے فریضے کو سمجھیں اور خود بھی نیک عمل کرے، اچھے راستے کو اختیار کرے، ساتھ ہی ساتھ دعوت کی فکر کرے۔ دعوت جو ہے کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے، اور یہ کام ہر طرف ہوتا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا گالی نہیں دینا، یہ بھی امر بالمعروف ہے، نہیں عن المنکر ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا چلو اذان ہو رہی ہے نماز کو چلو، بیٹا اذان ہو رہی ہے نماز کو چلو، اس کے بعد تعلیم ہوتی ہے۔ اگر کوئی باپ یہ کہتا ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کرو، روٹی کی عزت کرو اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، تو یہ بھی امر بالمعروف ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو چھوٹے چھوٹے چیزوں سے روکتا ہے تو یہ بھی نہیں عن المنکر ہے۔ اس کو ایک خاص طریقے سے نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہماری جتنی وسعت ہے، جتنی طاقت ہے، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو اور پوری قوم امت مسلمہ کو اس کام کے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام بہت اہم کام ہے۔ اگر یہ کام ہماری زندگیوں میں رہے گا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر چین آئے گا، سکون آئے گا، ہمارے بچوں کے ذہن بنیں گے، ہمارے بیویوں کے ذہن بنیں گے، اور ہماری اولاد کے جب ذہن بنیں گے تو وہ دیندار ہوگی، اور جب ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے، جب ہم کو اپنے بچوں کی ضرورت پڑے گی، تب وہ بچے آپ کی صحیح معنی میں خدمت کریں گے، آپ کے بڑھاپے میں آپ کے لاٹھی کا سہارا بنیں گے، ورنہ آپ کے لاٹھی کا سہارا نہیں بنیں گے بلکہ ڈنڈا لے کر آپ کو خود ماریں گے۔ معزز سامعین، قرآن و حدیث کے اندر بے شمار واقعات ہیں کہ امر بالمعروف کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی، اور امر بالمعروف نہیں اور برے کاموں سے نہ روکنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو الٹ دیا۔ ایک واقعہ ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قوم پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے جبرائیل فلاں بستی کو پورے شہر کے لوگوں کے ساتھ الٹ دو، پلٹ دو۔ تو اس موقع پہ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ، اس بستی میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی، پورے احکام ادا کیے، نماز رکھے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس نے نافرمانی نہیں کی، کیا میں اس کو بھی ہلاک کر دوں؟ تو اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو اس کا یہ گناہ ہی کتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے جو ہے قوم جو ہے میرے حکموں کو توڑتے رہی، اور اس کے سامنے گناہ عام ہوتا چلا گیا، برائی بڑھتی چلی گئی، لیکن کبھی بھی اس نے اف تک نہیں کہا اور ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ عزیزان گرامی، حدیث یہ بتاتی ہے کہ برائی جب بڑھتی ہے تو اس موقع پر خاموش رہنا یہ بھی ایک جرم ہے۔ جب ظلم ہوتا ہے، ظالم دندناتے ہوئے پھرتا ہے اور وہ ظلم کرتا ہے، تو اس موقع پر خاموشی رہنا، خاموشی اختیار کرنا یہ بھی ایک جرم ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آ کر یہ بات کہتا ہے کہ تم نے چوری کی ہے کیا، اس طریقے سے سوال کرتا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے، میں نے چوری نہیں کی، یا کچھ کہنا ہے۔ آپ کچھ نہیں کہہ رہے، خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ یا کوئی افسر آتا ہے آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم نے چوری کی ہے، آپ خاموش رہ رہے ہیں، کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں، تو کیا سمجھے گا کہ ضرور چور ہے۔ اس لیے بسا اوقات خاموشی اختیار کرنا اور ظالم کے خلاف جو خاموش رہنا یہ بھی ایک جرم ہے۔ اسی طریقے سے بزرگان محترم، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ابھی چند دن پہلے 21-22 کی رات میں
میرٹھ کے ایک مولانا جو بڑے مشہور مولانا ہیں، جو داعی اسلام ہیں، جو ایک اسکالر ہیں، جن کا نام صدیقی صاحب ہے، بہت کلیم اللہ صدیقی صاحب ہے، یہ جو ہے بہت ہی بہترین اور معزز اور قابل احترام شخص ہیں، اور ان کی عزت صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی کیا کرتے ہیں، صرف انڈیا کے مسلمان نہیں غیر ہمارے انڈیا کے جو باہر رہنے والے ہیں وہ بھی ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ وہ ایک پروگرام میں شریک ہو کر اپنے گھر کو واپس جا رہے تھے کہ دوران سفر لکھنؤ کی ایک پولیس ٹیم نے آپ کو آ کر گرفتار کیا، اور نہ یہاں پر کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی جرم ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن دن دہاڑے صرف اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ یہ مسلم قوم کے ایک عظیم اسکالر ہیں، اور یہ جو ہے دین کا کام کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، اور ہمارے اس ملک کا قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہاں کے ہر شخص کو اپنے مذہب پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مذہب کو پھیلانے کی بھی آزادی ہے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنے مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اگر کوئی بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی اس کے اگر کوئی شخص اسلام میں آنا چاہتا ہے تو وہ اسلام میں آ بھی سکتا ہے۔ تو مولانا کلیم صدیقی صاحب بھی اتنا بڑا کام کرنے والے مشہور اسکالر ہیں، ان کو وہاں کی پولیس نے گرفتار کیا، اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی گرفتار کرنے سے پہلے ان کو بتایا گیا اور نہ ہی کچھ یہ کیا گیا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اس طریقے سے آج جو ہے سنگھ پریوار کے جو لوگ ہیں، جن کے نشانوں پر آج کی بی جے پی حکومت چل رہی ہے، ان کا کام ہی یہی ہو رہا ہے کہ ہر طرف سے مسلمانوں کے دائرے کو کم سے کم کیا جائے، ہر طرف سے مسلمانوں کے دائروں کو کم سے کم کیا جائے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں اور ان کے جو سیاسی لیڈران ہیں، اور ان میں جو ایسے افراد ہیں جو باطل کے خلاف اپنی بات کو بلند کرتے ہیں، حق کے خلاف جہاں پر بھی بات ہوتی ہے تو اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرتے ہیں، ان لوگوں کو ٹارگٹ بنا کر ان کو جو ہے جیل میں بھیجا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر ناجائز مقدمات لگائے جا رہے ہیں بغیر کوئی قصور کے، اور بے بنیاد ان کے اوپر جو ہے کیس درج کیے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے مولانا کلیم صدیقی صاحب کو گرفتار کیا گیا، جو اس ملک ہندوستان کے سراسر خلافی ہے، اور اس لیے کہ ملک ہندوستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی معزز شخص ہے تو پہلے اس کو تفتیش کی جائے گی، اور اس کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کو اطلاع دی جائے گی، لیکن یہاں پر ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ اچانک دوران سفر ان کو اٹھا لیا گیا اور 10 دن کے لیے ان کو پولیس کے ریمانڈ میں بھیج دیا گیا۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ پولیس کے اندر جب جاتے ہیں وہاں پر بہت ہی زیادہ سختیاں ہوتی ہے، تو یہ بڑی عمر کے ہیں اور ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں، اور بہت سارے غیر مسلم بھی ایسے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو اٹھایا گیا ہے صرف اس بنیاد پر اٹھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ایک لیڈر ہیں، ایک اسلامی اسکالر ہیں۔ معزز سامعین، مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ صرف ایک مولانا کو اٹھایا نہیں گیا، بلکہ مسلمان قوم کو کمزور کرنے کے لیے یہ ایک عمل انہوں نے شروع کیا ہے، اور اگر ہم نے آج حق کی آواز کو بلند نہیں کریں گے اور ان کے لیے اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی یہ سازش ہے کہ صرف ایک ریاست سے نہیں، دیگر ہندوستان کی ریاستوں سے جو مشہور علماء ہیں اور جو مشہور اسلامی اسکالر ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں اور جو بہترین سیاستدان ہیں مسلمان، ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ان کے گھروں پر حملے کیے جائیں گے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کی جو قوم ہے، جو کمیونٹی ہے، اس کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسی حالات میں میری اور آپ کی پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کے حق میں آواز کو بلند کریں، اور حکومت سے یہ التجا کرے اور یہ احتجاج کرے، اور ان سے یہ کہے کہ فوراً ان کو جو ہے رہائی دلایا جائے، اس لیے کہ بزرگان محترم آج حالات کو پڑھ لیجئے کہ اسی انڈیا کے اندر بہت سارے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، بڑے بڑے دنگے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے وہاں پر مجرم جو ہے اپنا جرم کرتے ہیں، لیکن پولیس ان کو گرفتار بھی نہیں کرتی ہے اور ان کے خلاف شکایت درج بھی نہیں کرتی ہے۔ لیکن جب کوئی مسلم شخص اگر کوئی ایک معمولی بھی کام کرتا ہے تو اس کو بڑا پتنگڑ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یا کوئی بڑا عظیم اسلامی اسکالر ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، محض الزام کی بنیاد پر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے یہ جو گودی میڈیا ہے پورے اپنے نیوز چینلوں میں یہ پھیلاتا ہے کہ یہ مجرم ہے، یہ ملزم ہے، انہوں نے جبرن جو ہے وہاں پر ان کا مذہب تبدیل کرایا ہے اور ان کو وہاں سے پیسہ آتا ہے۔ ابھی عدالت کے اندر کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہوتی ہے، یہی میڈیا جو ہے جج بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے مسلم قوم کو ٹارگٹ بنا کر یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ میری آپ حضرات سے گزارش کی
کی جاتی ہے کہ ہم تمام جو ہے جب بھی ایسی ضرورت پڑے تو ہم کو چاہیے کہ ان بے قصوروں کے حق میں اپنی آواز کو بلند کرے، اور یہ نہیں سوچے کہ وہ ایک جماعت کے ہیں، وہ ایک اس کے ہیں۔ اگر ہم ایسا سوچ کر بیٹھیں گے تو آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ معزز سامعین، اور خاص طور سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دشمنوں نے اس وجہ سے بھی ان کو گرفتار کیا ہے تاکہ یہ جو دین کا کام ہے اور بھلائی کا جو کام ہے یہ بھلائی کا کام رک جائے۔ لیکن میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں فطرت نے لچک رکھ دی ہے، دین اسلام میں فطرت نے لچک رکھ دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے حق میں اپنی آواز کو بلند کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس مجلس میں ہم یہ پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے بچوں کے لیے ہم جو ہے بہترین ان کو نصیحت کرنے کا کام کریں گے، اور معاشرے کے اندر جہاں جہاں برائی پھیل رہی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔